بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کے اندر کبھی کبھی ایسے خوشگوار اور باکمال مواقع آتے ہیں کہ جنہیں چاہ کر بھی انسان بھلا نہیں پاتا۔ واقعات کی گہرائی اس قدر کمال کی ہوتی ہے کہ وہ صدیوں بھی یاد رہتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں رونما ہوا کہ ہمارے ایک دوست مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے دعوت افطار پر مدعو کیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو ہمارے اس ایریے کی ایک انتہائی فکری اور علمی شخصیت ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اعجاز احمد شفعی نظامی صاحب زید شرفہ و حفظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی مبارک کا منہ مبارک ہے، جس کو غسل پاک دینے کے لیے ایک تقریب منعقد کرنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگنے والے منہ مبارک کا سن کر جو ہے وہ آنکھیں بھر آئیں، اور اس انداز سے جو ہے وہ دل محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مچلنے لگا، اور اب انتظار ہونے لگا کہ وہ گھڑیاں کب آئیں گی جب اپنی آنکھوں سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سن کر اپنی قسمت پر رشک آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ مبارک اور مقدس بال جس نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چھوا ہے، وہ ہماری گناہ گار آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا۔ بالآخر وہ دن قریب پہنچا اور شدت سے اس رات کا انتظار تھا۔ 25 رمضان المبارک کی بابرکت اور طاق رات کو نماز تراویح کے فوراً بعد وہاں جانے کا قصد کیا، اور جب وہاں پر پہنچے تو احباب انتظار میں تھے۔ محفل پاک سجائی گئی، اور محفل پاک کے اندر بیانات کا سلسلہ جب ختم ہوا تو پھر باقاعدہ طور پر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو غسل پاک دینے کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی احباب کے گوش گزار کرتا چلوں، کچھ احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو کثرت سے پائے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، کیا اتنے بال مبارک تھے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں؟ تو اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ جو ہے وہ عمرہ شریف آپ نے فرما لیا۔ عمرہ شریف فرمانے کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلاق کو بلایا، جو ہے وہ سر کے بال اتارتا تھا۔ حلاق کو بلایا گیا، اس نے سارے کے سارے بال جو اتار لیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منہ مبارک اور ایک اور صحابی کو عطا فرمائے کہ جاؤ لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اسی طرح ایک اور روایت صلح حدیبیہ کے موقع سے بھی ملتی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو ہے وہ جب جسم سے جدا کیے گئے، یعنی حلاق کو بلایا گیا، سارے بال اتروا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ ہمارے علماء اہل سنت کی ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے جب کوئی ایسی بات ملے تو وہاں دوسری بات نہ کرو، بلکہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو چونکہ تقسیم کیا گیا تھا تو یہ مختلف جو ہے وہ طرق سے چلتے ہوئے ہمارے تک پہنچے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ عرق گلاب سے آب زمزم شریف سے جو ہے وہ غسل پاک دینے کی تقریب منعقد کی گئی، اور اس انداز اور اس محبت کے ساتھ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب
سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی سے شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ یہ محترم ناظرین اپنی آنکھوں سے جو وہ دیکھیے، یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کا منہ مبارک، اور یہ جو احباب ہیں بیان کرتے ہیں جن سے یہ جو ملا ہے، کراچی سے دینے والا دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی بہت کم تھی، 1 انگلی کے برابر تھی، لیکن اب پھیل کر جو ہے وہ کافی لمبا ہو چکا ہے، اور یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو بڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعض اہل محبت تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ان کے سامنے جب درود پاک پڑھا جائے تو وہ جو ہے وہ ہلا کرتے ہیں۔ اسی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں کوئی مرض لاحق ہوا، مرض شدت اختیار کر گیا اور دوا نہیں مل رہی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی پیش کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے اور منہ مبارک عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے درود پاک پڑھا جاتا تھا وہ جو ہے وہ ہلتے تھے، اور اسی طرح جب کوئی لا علاج مریض آ جاتا تو ہم اسے پانی دھو کر پلاتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اسی حوالے سے ایک روایت ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہمارے پاس ایک ڈبیا کے اندر موجود تھا۔ فرماتی ہیں جب بھی ہمارے پاس کوئی لا علاج مریض آ جاتا تو ہم اس منہ مبارک کو پانی کے اندر داخل کرتے، بس جیسے ہی داخل کرتے تو وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے وہ پانی مریض کو پلاتے، اللہ تعالیٰ لا علاج مریض کو شفا عطا فرماتا۔ غسل پاک جب دے دیا گیا تو پھر سندل جو ہے وہ لایا گیا تھا، پہلے بھی سندل کے اندر موجود تھا تو دوبارہ اور سندل جو ہے وہ لا کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو